अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम। पिछले लेक्चर में हमने उर्दू ऑप्शनल बीए फर्स्ट ईयर उर्दू ऑप्शनल का पेपर नंबर 2 क़सीदा और गज़ल का निसाब देखा था। निसाब का जो पहला हिस्सा जिस पर मबनी है वो है क़सीदा। तो आज हम इस लेक्चर में क़सीदे की तारीफ़ समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, हर अदब में दो तरह की असनाफ़ सुख़न हैं। एक नसरी और दूसरा शेरी। हम जब शेरी असनाफ़ की बात करते हैं तो उसमें हमें मसनवी, मरसिया, क़सीदा, गज़ल, रुबाई, खिताब वग़ैरह वग़ैरह देखने को मिलते हैं। उसी तरह से अगर हम अदब के नसरी हिस्से पर नज़र डालते हैं तो उसमें दास्तान, नावल, अफसाना और फिर उसके बाद मुख्तसर अफसाना है, अफसानचे हैं, इंशाइया है, ड्रामा है, इस किस्म की दूसरी असनाफ़ सुख़न। क़सीदा उर्दू शायरी की एक अहम और मशहूर सिंफ मानी जाती है। क़सीदे में जो बातें पेश की जाती हैं वो किसी की मदह या तारीफ़ में कही हुई हो सकती हैं या किसी की बुराई या हज्जो बयान की हुई भी हो सकती है। क़सीदा ये जो सिंफ आई है वो अरबी ज़ुबान से फ़ारसी में और फिर फ़ारसी से होते हुए उर्दू में इसकी शुरुआत हुई है। क़सीदा सिंफ उर्दू में अरबी से फ़ारसी में मुंतक़िल होकर आई, यानी कि क़सीदा जो लफ्ज़ है ये अरबी से लिया हुआ लफ्ज़ है। अरबी का जो क़सद लफ्ज़ है जिसके लग़वी माने गाढ़े मग़ज़ के हैं, इसके लग़वी माने गाढ़े मग़ज़ के हैं, इससे लिया गया है। लेकिन इस्तिलाहन हम अगर क़सीदे को देखते हैं तो उसके माने, उसकी तारीफ़ बहुत बदल जाते हैं। क़सीदा किसे कहते हैं या उसकी तारीफ़ क्या हो सकती है, इस पर मुख्तलिफ़ रायें दी जा सकती हैं। मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ ख़यालात पेश किए हैं। हम यहाँ ये समझने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन सी खूबियों से या कौन सी बातों से मिलकर क़सीदा बनता है और
کون سی نظم کو ہم قصیدہ کہہ سکتے ہیں، یا کون سی صنف کو ہم قصیدہ کہہ سکتے ہیں؟ قصیدے ایسی صنف ہے جس میں کسی کی مدح یا ہجو بیان کی جاتی ہے۔ مدح یعنی کہ تعریف کرنا، کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔ ایسی نظم یا ایسی صنف جس میں کسی کی تعریف بیان کی جاتی ہے یا کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے، اس کو ہم قصیدہ کہتے ہیں۔ لیکن زیادہ تر دیکھنے میں یہ ملا ہے کہ تعریف میں قصائد بہت زیادہ لکھے گئے ہیں، یہ تعریفیہ قصائد زیادہ لکھے گئے ہیں بنسبت ہجویہ قصائد کے۔ قصیدے میں جو انداز بیان کرنے کا ہوتا ہے وہ راست ہوتا ہے، ممدوح اور مدح دونوں کا راست ان میں تعلق ہوتا ہے۔ ممدوح یعنی کہ تعریف لکھنے والا یا کرنے والا، اور مدح یعنی کہ جس کی تعریف کی جا رہی ہے۔ معاف کیجیے گا، ممدوح اور مدح یعنی کہ ممدوح جس کی تعریف کی جا رہی ہے، مدح یعنی کہ تعریف۔ قصیدہ شاعری کی ایک ایسی قدیم صنف ہے، اس کا ماضی شاندار رہا۔ یہ صنف عربی میں بہت زیادہ مقبول ہوئی، اور عربی سے فارسی میں منتقل ہوئی، پھر فارسی کا اثر اردو کے شعراؤں نے لیا، اور اس کے بعد اردو میں بھی اس کی روایت شروع ہو گئی۔ قصیدے میں پرشکوہ الفاظ کا استعمال عام طور پر کیا جاتا ہے، ان کے اس میں شکوہ کیا جاتا ہے۔ بادشاہوں یا حکمرانوں کی اس میں تعریف بیان کی جاتی ہے۔ بادشاہ ہیں، حکمراں ہیں، سلاطین ہیں، امراء ہیں، ان سبھی کی تعریف قصیدوں میں پیش کی جاتی ہے۔ جو قصیدہ گو شعراء تھے، ان کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ قصیدے میں جو مدح کی جا رہی ہے ممدوح کی، اس کے بدلے میں، اس کے عوض انہیں انعامات و اکرامات سے نوازا جائے، اور اسی مقصد کو سامنے رکھ کر قصائد لکھے گئے، جس میں مبالغہ آرائی سے بہت زیادہ کام لیا گیا، زمین و آسمان کو ملا دیا گیا، یعنی کہ اتنی زیادہ تعریفیں، جھوٹی تعریفیں بھی کی گئی۔ جو ہجویہ قصیدے ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا کہ یہ مداحیہ قصیدے کی بات تھی، جو ہجویہ قصیدے ہوتے ہیں جس میں کسی کی برائی یا برائی بیان کی جاتی ہے، ایسے قصائد میں خاص طور پر یہ کام کیا جاتا ہے کہ جو سلاطین ہیں، امراء ہیں، ان سے اگر کوئی غزل گو، ان سے اگر قصیدہ گو شاعر کی کوئی آرزو یا خواہش پوری نہیں ہوتی، تو اس صورت میں ہجویہ قصائد بھی لکھے گئے ہیں۔
قصائد میں مدح کے ساتھ ساتھ جن موضوعات کو شامل کیا گیا ہے ان میں مناظر قدرت، یعنی کہ قدرتی مناظر، پند و نصائح، نصیحتیں، معاشی بدحالی، معاشی بدحالی کا بھی ذکر، سیاسی انتشار اور سیاسی انتشار کا بھی ذکر، ایسے موضوعات پر بھی قصیدے لکھے گئے ہیں۔ اور ان موضوعات پر جو قصیدے لکھے گئے ہیں وہ ان کے معاشی بدحالی، سیاسی انتشار پر جو قصیدے لکھے گئے ہیں اس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہجویہ قصائد ہیں۔ عربی شاعروں نے یا عربی قصیدے کے شاعروں نے خاص طور پہ ذاتی تجربات و احساسات، گرد و پیش کے حالات، مسائل حیات و عشق یا واردات کے علاوہ مناظر قدرت کا اظہار بھی اپنے قصائد میں کیا ہے۔ اردو کے شاعروں نے بھی اسی روایت کو آگے بڑھاتے ہوئے یا دونوں زبانوں سے، فارسی اور عربی، ان دونوں زبانوں کے قصیدہ نگاروں سے استفادہ حاصل کرتے ہوئے انہوں نے اردو میں قصیدہ نگاری کے روایت کو عروج بخشا ہے یا بلندیت پر پہنچایا ہے۔ اردو میں جو پہلے شروعاتی دور میں قصائد دیکھنے کو ملتے ہیں ان قصائد میں جو اصل موضوع تھا مدح یا ہجو، اسی کی شکل میں ہم کو قصائد دیکھنے کو ملتے ہیں، لیکن حالات کی تبدیلی، زمانے کی کروٹ، ان کی وجہ سے جو قصائد کی روایت تھی اس روایت کو دھیرے دھیرے زوال ہونا شروع ہو گیا، چونکہ بادشاہ، سلاطین یا عمرہ جو تھے وہ زوال پذیر ہو گئے، جس کے نتیجے میں قصیدے کی صنف آہستہ آہستہ ختم ہوتی چلی گئی۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ دربار سونے ہو گئے، زمانہ سیاسی انتشار اور شکست و ریخت کا ہو گیا، اور جو قصیدہ گوئی کے لیے لفظی ذخیرے کی بہت زیادہ ضرورت محسوس ہوتی تھی اس کا تقاضا بھی پورا نہیں ہو سک رہا تھا، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو قصیدہ لکھنے والے جو شعراء ہوتے ہیں ان شعراؤں نے اپنے فن کے جوہر ایسے ایسے دکھائے ہیں جو ان کی شاعری کو لافانی، یا پھر ہم یہ کہیں گے کہ بہت زیادہ عمدہ اور اچھی شاعری کہی جا سکتی ہے۔ مشکل فن ہے قصیدہ نگاری، لیکن بہت سارے ایسے اردو کے قصیدہ گو شعراء گزرے ہیں جنہوں نے اردو میں فن قصیدہ نگاری کو ترقی دی، عروج بخشا۔ آئندہ جب ہم قصیدہ نگاری کا
آغاز و ارتقا دیکھیں گے اس وقت تفصیل اس پر روشنی ڈالیں گے کہ قصیدہ نگاری کی ابتدا کہاں ہوئی، کس طرح سے ہوئی، اور اس کو کن کن لوگوں نے اپنی خدمات کے ذریعے عروج بخشا یا بلندیوں تک پہنچا، اس کو دیکھیں گے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں قصیدہ ایک ایسی صنف ہے جس میں کسی کی مدح یا ہجو بیان کی جائے، اسے ہم قصیدہ کہیں گے۔ اس کے لیے موضوع کی کوئی قید نہیں ہے، یعنی کہ اس میں اصل مدعا تعریف ہوتی ہے، کسی کی بڑائی بیان کی جاتی ہے، کسی کی برائی بیان کی جاتی ہے۔ زیادہ تر جو قصائد دیکھنے کو ملتے ہیں وہ تعریفیہ قصائد ہیں، اور ان میں مناظر قدرت، پند و نصیحت، معاشی بدحالی اور سیاسی انتشار جیسے موضوعات پر بھی ہم کو قصیدے میں اپنے اظہار خیال کی گنجائش دی گئی ہے۔ قصیدے کے لیے 4 اجزاء کا ہونا ضروری ہے، یعنی کہ قصیدے کی اجزائے ترکیبی میں 4 حصے ہیں، 4 جز ہیں۔ نمبر 1 تشبیب، نمبر 2 گریز، نمبر 3 مدح، اور نمبر 4 دعا یا حسن طلب۔ اس طرح سے ہم قصیدے کی تعریف بیان کر سکتے ہیں کہ قصیدہ وہ صنف ہے جس میں کسی کی مدح یا ہجو کی جائے، اسے ہم قصیدہ کہیں۔ شکریہ۔